ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم۔ آج 17واں پارہ ہمارے دورہ تفسیر کا حصہ ہے۔ 16واں پارہ کے اختتام میں آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روز محشر قیامت کے دن کچھ لوگوں کو قبروں سے اندھا اٹھنے کی بشارت دی تھی کہ آپ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے قبر سے نابینا اٹھو گے۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے جو قبر سے نابینا اٹھیں گے؟ اس کے متعلق قرآن حکیم نے واضح بتایا کہ آیت آپ دیکھیے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 16ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یعنی جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا تھا 14ویں پارے میں کہ ہم نے یہ ذکر اتارا۔ ذکر کس کو کہا؟ قرآن کو۔ تو جو میرے ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو تسبیح نہیں پڑھتا، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھتا، نہیں، جو پورے قرآن پاک کی زندگی کو چھوڑ بیٹھا ہے، جس کی زندگی قرآن پاک کے برعکس ہے، متضاد ہے۔ اب وہ نام تو قرآن کا لیتا ہے لیکن عمل غیروں کی زندگی پہ کرتا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی شادی آئے گی، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا کہ قرآن کیا کہتا ہے، ڈیتھ ہو گئی کسی کی، اموات ہے، جنازہ، تدفین، پھر اس کے بعد کیسے دعا کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، عدالتیں کیسے چلانی ہیں، زراعت کیسے کرنی ہے، بیوی بچوں کی کفالت کیسے کرنی ہے، شادیاں کیسے کرنی ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی جو قرآن پاک کو چھوڑ کر گزارے گا، اس کے متعلق فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ جو معیشت ہے، اکانومی ہے ملکوں کی، ڈاؤن کیوں ہوتی ہے؟ جب حکمران طبقہ اور عوام اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کے حکم کو، قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اکانومی ڈاؤن ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، غربت کی شرح بڑھ جاتی ہے، خودکشیوں کی شرح بڑھ جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا، یہ تو غربت آ گئی، مہنگائی ہو گئی۔ فرمایا اس کا تعلق تمہارے یاد کے ساتھ ہے، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حکم کی پابندی کرو، تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اسلام کا معاشی نظام بتایا، کیونکہ معاشی نظام اسلام کا آج دنیا کہتی ہے جی ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسلام کے معاشی نظام پر، جس کو لینن مارکس نے رشیا کے اندر نافذ کیا، اس کو پڑھ کے اس کی تعلیمات کو لے کر آج کامریڈ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ وہی ہیں جو فکر ولی اللہ کے مطابق چل رہے ہیں۔ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام، یہ دعویٰ ہے ہمارا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی زمین ہے اس میں سب کو مساوی حقوق ملنے چاہیے، کوئی جاگیردار نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہ ایک آدمی کے پاس کھربوں مربع زمین ہے اور ایک بندے کے پاس ہزاروں مربع زمین ہے، ایک بندے کے پاس سینکڑوں مربع زمین ہے اور ایک بندے کے پاس مکان بھی نہیں ہے، روٹی کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، لباس بھی نہیں ہے، تو مساوی چلے۔ یہ فاروقی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوچ دے کر گئے، آپ جو ہے روٹی کپڑا مکان، یہ کامریڈ کہتے ہیں، یہ دعویٰ ہے کامریڈ طبقے کا کہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے، یہ معیشت ہے، یہ ہر بندے کو ملنا چاہیے، روٹی کپڑا مکان۔ یہ نعرہ سیاسی طور پہ لگایا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں بڑا بہترین نعرہ ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا پاکستان کے اندر۔ لیکن اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو آپ کو مدینہ کی ریاست کا ایک جو ہے امیر، خلیفہ ثانی، مراد رسول، داماد علی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اس نعرے کو عملاً طور پہ مدینہ میں نافذ کیا کہ جو ہے روٹی ہر بندے کو میسر آئے گی، ریاست دے گی، کپڑے لباس ہر بندے کو ریاست دے گی،
اور مکان ہر بندے کو ریاست دے گی۔ آج یورپ اور امریکہ سود کے ذریعے، بینکنگ کے نظام کے ذریعے یہ تینوں چیزیں انسانوں کو دے رہے ہیں، اپنی عوام کو، لیکن وہ لوگ سود کے اندر پھنس چکے ہیں، لیکن پھر بھی خوش ہیں کہ ریاست دے رہی ہے۔ لیکن مدینہ کی ریاست عمر بن خطاب جو والی مدینہ تھے اس وقت، انہوں نے یہ تینوں چیزیں فری دی، اور یہ اصل ہے معیشت۔ تو اس لیے جب معیشت کی بات ہوتی ہے تو دنیا کے آج بڑے بڑے معیشت دان جو ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ گاندھی نے پہلی کیبنٹ سے خطاب کرتے ہوئے جب جدا ہوئے پاکستان اور ہند، تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے دو خلیفہ ابو بکر و عمر کی طریقے کو اپنا لیں، سادگی اپنا لیں، آپ ترقی کر لیں گے۔ چونکہ ہر بندہ پراڈو میں نہیں گھوم سکتا، ہر بندہ بڑے عالیشان محل میں نہیں رہ سکتا، ہر بندہ بہت اعلیٰ لباس نہیں پہن سکتا۔ جب آپ جو حکمران طبقہ ہے، جو بڑا طبقہ ہے سیاسی، وہ سادہ لباس پہنے گا، سادہ غذا رکھے گا، سادہ گاڑی رکھے گا، سادہ گھر بنائے گا، تو عوام کا ہر بندہ اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھے گا، کہے گا ہمارے ایم این اے بھی ایسے ہیں، ہمارے وزیر بھی ایسے ہیں، ہمارے جو ہے سارے جرنیل بھی ایسے ہیں، ہمارے سارے جو ہیرو ہیں پاکستان ہر ملک والا، وہ کہے گا ہمارے تو ایسے ہیں، تو سائیکل پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، چھوٹی سی گاڑی میں چل رہے ہیں، تو وہ بھی کہے گا کوئی بات نہیں، جب ان کے پاس اتنا بڑا نام ہے ان کا تو میرے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب حکمران طبقہ اور جو لیڈران ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، جو باغ دوڑ ملک کی چلانے والے ہیں، جب وہ بڑی اعلیٰ چیزوں میں پڑ جائیں گے تو غریب اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا اور غریب تر سمجھے گا۔ اس لیے مدینہ کا وہ عمر بن خطاب جب ان سے ملنے کے لیے کیسر روم کا سپاہی آیا اور قاصد آیا، تو اس نے آ کر کہا کوئی محل دکھاؤ تمہارے امیر کا، جس کا نام اتنا چلتا ہے کہ اس نے ایران کو فتح کر لیا، روم کو فتح کر لیا، اور اس نے جو ہے 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت اپنی کر لی، تو وہ عمر کہاں ہے اس کا محل؟ انہوں نے کہا محل نہیں ہوتا ہمارے امیر کا، تو پھر کہاں بیٹھتا ہے؟ وہ مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد نبوی میں چلے جاؤ تمہیں امیر المومنین نظر آ جائیں گے۔ وہ مسجد نبوی میں گیا، پوچھنے لگا امیر المومنین کہاں؟ وہ لیٹے ہوئے ہیں کچی مسجد نبوی میں، اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی کیلولہ فرما رہے تھے، اور وہ پاس بیٹھ گیا، اور آپ کی مونچھیں یہاں سے درمیان سے آپ شیو کرتے تھے مونچھوں کی، اس طرح میں لگاتے تھے، یہاں سے مونچھیں بڑی بڑی تھیں اس طرح۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سنت پہ عمل کرتے تھے۔ تو آپ کی مونچھوں کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے روب دار چہرے کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا آپ عمر ہیں؟ کہا جی۔ کہا آپ کے نام سے تو کیسر و کسریٰ کامتے ہیں اور آپ بغیر باڈی گارڈ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا جب میں نے اپنی عوام کو سہولت دے دی، امن دے دیا، تو مجھے خطرہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ان میں سے کوئی مارے گا، باڈی گارڈ ہی نہیں رکھا۔ لیکن ایسا روب تھا، یہ ہے اصل معیشت۔ لیکن یہاں معیشت تنگ ہوتی ہے اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں معیشت تنگ ہو جائے گی جب قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیں گے، ملک تباہ ہو جائیں گے، انسان تباہ ہو جائیں گے، غربت میں آ جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن اعمیٰ، اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اندھا اٹھے گا یہ بندہ قبر سے جس نے دنیا میں قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو نے میری آیتوں کو دنیا میں بھلایا، میں نے تجھے بھلا دیا۔ گویا کہ قرآن سے روح گردانی کرنے والا اندھا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور پھر اس کے 17ویں پارے کے آغاز میں آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء، 17ویں پارے کے آغاز میں سورہ انبیاء ہے۔ سورہ انبیاء جو ہے یہ نبیوں کے واقعات پر مشتمل ایک سورت ہے، اور اس سورت کے اندر آپ کو مختلف انبیاء علیہ السلام کی آپ کو صدا ملے گی، ندا ملے گی، فریاد ملے گی، دعا ملے گی، التجا ملے گی، آزمائش ملے گی، اور پتہ چلے گا اس سورہ کے اندر کہ نبیوں نے مصیبت میں، تکالیف میں، درد میں، کرب میں کس ذات کو پکارا، کس ذات سے مدد مانگی، کس ذات کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے، کس ذات سے اپنی فریاد کی، درد کی جو ہے
رب کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں التجا کی، اے اللہ تو ہماری داد رسی فرما۔ سورہ انبیاء کے اندر آپ کو توحید کی کامل تعلیمات ملیں گی، اور عقیدے کی اصلاح اس کے اندر ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر جتنا باطل عقیدہ ہے آج مسلمانوں کے اندر، شرک آ چکا ہے، بدعات آ چکی ہیں، اور لوگ خرافات میں پڑ چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہندو، جب ایک غازی احمد ہندوؤں کا بہت بڑے پہلے تھے، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کا جو ہے کرشن لال ان کا نام تھا، پھر غازی احمد مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام رکھا گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں بچپن میں اللہ نے مجھے ہدایت دی، آہستہ آہستہ بڑا ہوا تو کلمے کی طرف آ گیا، تو جب میں ہندوؤں میں اپنے خاندان کے اندر بھائیوں کو اور اپنی برادری کو تبلیغ کرتا کہ بھائی آپ ہندوازم چھوڑ دیں، یہ شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی توحید کی طرف آ جائیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے آگے جھک جائیں، تو میرے خاندان برادری کے بڑے بوڑھے مجھے کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، ہم ہندو ہیں، ہم میں فرق تو کوئی نہیں ہے، ہم سارے ایک جیسے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو مورتیوں کو، بتوں کو، اور ہم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اجمیر شریف کے عرس میں دیکھتے ہیں، ہم فلاں فلاں درگاہوں کے عرسوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں قبر کا کیسے طواف ہوتا ہے، قبر پہ کیسے چادریں چڑھائی جاتی ہیں، قبر پہ کیسے سجدے میں لوگ گرے ہوتے ہیں، کیسے وہاں پر جو ہے طواف کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، یہاں تک کہ سکھ ہندو بھی اس قبر پہ جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ تم غازی احمد مسلمان ہو گئے ہو اور خاندان والے کہنے لگے ہم ہندو ہیں، فرق یہ ہے کہ تم پڑی کی عبادت کرتے ہو، ہم کھڑی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کہا ان کو کہ تم مسلمان پڑی کی عبادت کرتے ہو، یہ لٹا دو میت کو، تو ہم اس کو کھڑا کر کے بت بنا کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہے کوئی فرق؟ کہتا ہے آج پاکستان کے بر صغیر کے مزاروں پہ یہ چیز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہم ولی کے منکر نہیں ہیں، ولی کا انکار نہیں کر رہے۔ اللہ کا ولی قبر میں بھی اللہ اس کا فیض جاری کرتا ہے۔ ایک انگریز آیا بر صغیر میں دورے پر آج سے 200 سال پہلے، اس نے کہا میں بر صغیر کو سیاحت کروں گا۔ جب سیاحت کر کے واپس جانے لگا تو وہاں ملکہ وکٹوریہ کا زمانہ تھا، وہاں کے بڑے بڑے اخبار نویسوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ بتاؤ آپ کو بر صغیر کیسا لگا؟ اس نے کہا میں حیران ہوں کہ میں اجمیر کی دھرتی پہ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ 800 سال سے قبر میں لیٹا ہوا ہے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ یعنی فوت ہو کر بھی ولیوں کی حکومت ہے لوگوں کے دلوں پر۔ اور لیکن یہ جو طواف کرنا، یہ جو قبر پہ سجدے کرنا، یہ تعلیمات اسلام کی نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے ولیوں کو ولی سمجھ کر ان کی تعلیمات اپناؤ، یا ان کی قبروں کو مرجع سجدہ اور عبادت بنا لیا۔ یہ سورہ انبیاء یہ عقیدے کی اصلاح کرتی ہے۔ جو بندہ سورہ انبیاء کو ایک مرتبہ زندگی میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا صحیح طرح، وہ موت تک کبھی شرک میں نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک نبی نہیں، اس میں نبیوں کے واقعات ہیں، آپ دیکھیے گا اس میں۔ اور جس بندے کو اللہ گمراہ کر چکے ہوں، بٹک چکا ہو، وہ زندگیت کی طرف، شرک کی طرف، بدعت کی طرف، رسومات کی طرف، کفر کی طرف، تو آپ اس کو یہ پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اور یہ جس کے لیے پڑھ کے دعا کریں گے اللہ اس کو ہدایت دیں گے۔ اس میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ اب اللہ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ اقترب للناس۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، یہ 5 سورتیں جو ہے یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ ہماری شان ہیں، یعنی ہماری اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے اس کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ نے کہا اقترب للناس، قریب آ گیا ہے لوگوں کا حساب کا دن۔
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ موت آنی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اللہ کے پیغمبر نے کہا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ پہلے کہا غریب، پہلے غریب کہا، یعنی عام زندگی گزارو، زیادہ جمع نہ کرو، بس اتنی زندگی گزارو کہ تمہیں مرنے کو دل کرے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا مال ہے؟ جی۔ کہا اسے صدقہ کر دو، جہاں مال ہوتا ہے بندے کو وہاں جانے کو دل کرتا ہے، بینکوں میں ہوگا تو یہاں رہنے کو دل کرے گا، آگے بھیج دو گے تو آگے جانے کو دل کرے گا۔ اب یہاں پہ پہلے فرمایا کہ عام زندگی گزارو، پھر کہا ایسے گزارو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ویٹنگ روم میں بھیجتے ہیں نا، پھر جہاز میں جانے کے لیے پہلے ویٹنگ روم میں ویٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے جی میں ذرا اچھے سے کپڑے بنا لوں ویٹنگ روم کے لیے، میں وہاں اچھا گدا بچھا لوں، اچھا بیڈ لگا لوں، میں وہاں پہ الماری اچھی سی بنا لوں، میں ذرا یہ چیزیں لے جاؤں وہاں پہ، میں کرینے سے لگا لوں، میں نے کھانا ہے وہاں بیٹھ کے، یہ کبھی کوئی ایسی بات کرتا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے جی وہ تو انتظار گاہ ہے، ویٹنگ روم ہے، وہاں تو تھوڑی دیر ہے میری، میں نے تو اصل میں آگے پہنچنا ہے کراچی میں، یا میں نے پہنچنا ہے دبئی میں یا سعودیہ میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ویٹنگ روم ہوتا ہے، دنیا کو ویٹنگ روم سمجھو کہ تم یہاں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو، بس یہاں وقت گزارو گے، پھر آگے چلے جاؤ گے، اصل منزل تمہاری کون سی ہے؟ جنت۔ او عابر السبیل اس لیے کہا، تو یہاں یہ جملہ کہا۔ آگے آپ دیکھیے اسی کا آگے آیت نمبر جو ہے 7 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا پوچھو، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے۔ یہ کئی چیزیں ہیں، اصل شان نزول یہ ہے کہ مکہ کا مشرک جو ہے وہ نبیوں پہ اعتراض کرتا تھا، حضور علیہ السلام پہ، کہ آپ انسان ہیں، بشر ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ آپ پہ کوئی جن آتا یا کوئی فرشتہ آتا تو ہم دیکھتے آپ کے ساتھ، لیکن آپ کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کسی کو۔ تو اس پہ اللہ نے کہا کہ ذرا پوچھو تم ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں پہلے کے، یعنی یہودی اور نصرانی، وہ آپ کو بتائیں گے اگر تمہیں نہیں پتا کہ نبی کیسے ہوتے ہیں، نبی کیسے پیغام لے کر آتے ہیں۔ تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، زبور میں لکھا ہوا ہے، ایک تو یہ ہے اس کا۔ لیکن اس کی ایک شرح جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ کی ہے، اور دیگر تمام جتنے بھی ہمارے فقہاء ہیں، فقہاء اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر آپ کو نہیں پتہ آج کے معاشرے کے اندر ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، سعودیہ والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، مالدیپ اور مصر، عراق کے اندر کچھ لوگ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، مغرب، موراکو اور اندلس، افریقہ کے کچھ ملک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، دبئی، امارات، قطر، ابوظبی اور ساتھ کویت، یہ لوگ، اور سعودیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ گویا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی 95% سے بھی زیادہ، 95% میں آپ کو محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، وہ تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک کی۔ باقی کچھ ایسے ہیں جو فقہ جعفریہ والے ہیں تو وہ فقہ جعفریہ کے تحت چلتے ہیں، اور وہ ایک طبقہ ہے۔ اب اگر اہل سنت میں آپ دیکھیں تو 4 امام اہل سنت کے ہیں۔ اب ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم مانتے ہیں، اور ہم ان سے اپنی زندگی کے تمام مسائل میں ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ تو امام ابو حنیفہ کو امام کہتے ہیں، کیا آپ کے امام محمد عربی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے بڑے امام تو محمد عربی ہیں، تو آپ ابو حنیفہ کی کوئی تقلید کرتے ہیں، آپ محمد عربی کی تقلید کریں۔
تو عام آدمی جو ہوتا ہے، جو بیچارہ تھوڑا سا دین کے ساتھ جڑا، تبلیغی جماعت کے ساتھ جا کے یا علماء کی صحبت میں بیٹھ کے یا انٹرنیٹ کا مطالعہ کر کے یا کبھی مسجد میں نمازی ہے، اکثر یہ نمازیوں کو ہی ایسا کہتے ہیں، تو اب کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو اس کے ساتھ محنت کریں گے، اس کو کہیں گے بھائی آپ دیکھیں آپ محمد عربی کے ماننے والے ہیں یا ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں؟ کہیں گے جی محمد عربی کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر آپ ابو حنیفہ کو چھوڑیں، حضور کو اپنا امام مانیں۔ یہ بندہ کہتا ہے بات تو بالکل ٹھیک ہے، کہا نماز حنفی کیا ہوتی ہے؟ نماز محمدی ہوتی ہے، صلو کما رأیتمونی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ تو ہم ایسے نماز پڑھیں گے، رفع یدین کریں گے۔ کیوں سعودیہ والے یہ کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ سعودیہ والے رفع یدین کرتے ہیں تو سعودیہ والے وہ حنبلی ہیں، سنی ہیں، اور وہ امام احمد کے طرز پہ کرتے ہیں اور ہم ان کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے۔ امام ابو حنیفہ کا طریقہ افضل ہے لیکن جائز ان کو ہم کہتے ہیں، گناہ نہیں کہتے، غلط نہیں کہتے، ہم گمراہ نہیں کہتے، ہم جائز کہتے ہیں، بہتر کہتے ہیں۔ شافیوں کو بھی ہم بہتر کہتے ہیں، مالکیوں کو بھی ہم بہتر کہتے ہیں۔ لیکن جو گمراہ کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو امام کیوں مانتے ہو، تو وہ بندہ جا کے سعودیہ میں بھی کہے نا کہ امام احمد کو کیوں امام مانتے ہو، کہنا چاہیے نا اسے۔ وہاں تو جا کے فنڈ لیتا ہے، وہاں تو جا کے ان کے سامنے دیکھو جی ہم بھی رفع یدین کرتے ہیں، پاکستان میں ہمیں بڑی مشکلیں ہیں۔ تو بھائی تم پاکستان میں تقلید کو شرک کہتے ہو تو وہاں سعودیہ میں بھی تقلید کو شرک کہو نا پھر، کہ وہ بھی تو تقلید کرتے ہیں۔ تقلید اس آیت سے ثابت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے، علم والے سے پوچھ لو۔ آپ مجھ سے آگے مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں جی یہ بتائیں کہ میں نے جو ہے سجدہ نہیں کیا اور میں نے نماز کے اندر جو ہے ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ نہیں کیا، یا آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر جو ہے وہ رکوع نہیں کر سکے، غلطی سے ہم رکوع چھوڑ دیا، تو میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کہتے ہیں جی میں نماز میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ میں نے نہیں پڑھی، غلطی سے کوئی اور سورت پڑھ لی ہے، تو میں آپ کو کہوں گا نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ مجھے کہیں گے جی کہ آپ ہمیں کوئی دلیل دیں، حدیث بتائیں، آپ ہمیں کتاب کھول کے بتائیں۔ آپ نہیں کہیں گے مجھے، آپ میری بات پہ اعتماد کریں گے۔ میری بات پہ کیوں اعتماد کریں گے؟ کہ آپ کو مجھ پر اعتماد ہے کہ میں آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بتاؤں گا۔ میں آپ کو لمبی بحث نہیں کروں گا کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں روایت ہے، یہ ضعیف ہے یا سند اس کی یہ ہے۔ آپ مجھ سے اعتماد کے ذریعے بات قبول کریں گے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب پاکستان میں دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہے، نہ ان کو عربی پڑھنی آتی ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، تو وہ تقلید ہی کریں گے نا۔ اللہ نے تقلید اس لیے رکھی کہ ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، ہر بندہ جو ہے وہ شیخ الحدیث نہیں بن سکتا، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی تحقیق نہیں کر سکتا۔ اب اگر اللہ کہتا بھائی تحقیق کرو تو پھر تو دنیا ساری کی ساری پریشانیوں میں پڑ جاتی۔ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس تمہیں نہیں پتا تو تم ان سے پوچھ لو جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کا دور، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام کا سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ بہترین ہے جو میرے صحابہ کے دیکھنے والے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ بہتر ہے جو میرے صحابہ کے دیکھنے والے تابعین کو دیکھنے والے ہیں۔ امت کا اس پر اتفاق ہے یا نہیں کہ زمانہ نبوت سب سے بہترین، صحابہ کا زمانہ اس کے بعد بہترین، تابعین کا زمانہ اس کے بعد بہترین، تبع تابعین کا زمانہ اس کے بعد پھر فتنے، پھر آزمائشیں۔ اب صحابہ کے بعد جو بہترین انسان تھا جس نے امت کو سارا دین سمجھایا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، 12 صحابہ کو دیکھا ہے، 12 صحابہ سے علم لیا ہے، 12 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اگر ایک صحابی کی بھی زیارت کی ہوتی تو تابعی ہوتے، اور شرف تلمذ ہوتا، شاگردی کا ہوتا تو تابعی ہوتے۔
لیکن یہاں شاگردی بھی ہے، زیارت بھی ہے، تابعی کے لیے اتباع شرط ہے۔ اور امام مالک تابعی نہیں ہیں، صحابہ کو نہیں دیکھا، شاگردی نہیں اختیار کی۔ امام احمد بن حنبل تابعی نہیں ہیں، امام شافعی تابعی نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں کہ آج مسجد نبوی میں چاروں اماموں کے نام ہیں، امام اعظم ہی لکھا ہوا ہے۔ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہ امام ابو حنیفہ وہ انسان ہیں جن کے شاگرد ہیں امام محمد المبسوط، جنہوں نے لکھی، اور اس کو ایک بہت بڑا انگریز اس کتاب کو پڑھ کے اس لیے مسلمان ہو گیا کہ اگر اس محمد جو چھوٹا محمد ہے اس کے علم کا یہ عالم ہے تو ان کے بڑے محمد جو نبی ہیں ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ تو امام محمد ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد کے شاگرد جو ہیں وہ امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں، امام محمد کے شاگرد جو ہے وہ وکیع ابن جراح ہیں، امام محمد کے شاگرد وکیع ہیں، امام وکیع، اور امام وکیع کے شاگرد امام بخاری ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام عبداللہ ابن مبارک ہیں، عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد امام بخاری ہیں، امام بخاری کے شاگرد ابو مسلم ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہے۔ تو یہ سارے اماموں کے اصل جو استادوں کے استاد ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں، اماموں کے استاد اور استادوں کے استاد ابو حنیفہ ہیں۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم جس امام سے پوچھتے ہیں، جس کی تقلید کرتے ہیں، وہ وقت کا امام ہے۔ اور آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، پوری دنیا کے اندر پورا دین ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے کہا پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ آج دین کے سارے مسائل آپ کو امام احمد کی فقہ سے نہیں ملیں گے، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں۔ آج دین کے سارے مسائل امام شافعی کی فقہ سے نہیں ملیں گے، آج دین کے سارے مسائل آپ کو امام مالک کی فقہ سے نہیں ملیں گے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فقہ ہے جس میں دین کے سارے مسائل اللہ کے فضل سے موجود ہیں۔ اور آج امام احمد اور امام شافعی اور مالک کے ماننے والے بھی جب پھنس جاتے ہیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کی تقلید کرتے ہیں۔ آج عرب ملکوں میں عدلیہ کا سارا نظام امام ابو حنیفہ کا ہے۔ آج امام ابو حنیفہ کو مائنس کر دیں تو عدلیہ کا نظام ہے ہی کسی کے پاس نہیں۔ اب طواف کرتے ہوئے مثال دیتا ہوں، طواف کرتے ہوئے امام احمد کا فتویٰ ہے اگر عورت مرد سے نامحرم ٹکرا جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹے گا تو طواف ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹوٹ گیا نا طواف۔ اب وہ عرب علماء نے کہا یہ عجیب بات ہے شیخ کہ امام احمد نے کہا اب یہاں تو عورتیں ٹکراتی ہیں اور جڑ جاتی ہیں، طواف میں ازدحام ہوتا ہے، تو یہ تو ہمارے وضو ٹوٹ گئے، طواف ضائع ہو گئے۔ تو علماء جو وہاں کے بڑے ہیں انہوں نے بیٹھ کر فتویٰ دیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول احسن ہے، فتویٰ احسن ہے، کہ آپ نے فرمایا اگر شہوت کے بغیر ٹکرا گئے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، اگر شہوت کے ساتھ ٹکرائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں قال ابی حنیفہ کو لے لو جو ابو حنیفہ نے کہا۔ اب حج پہ دیکھیں نا، ابھی جو مینا ہے، مینا وہ بڑھ گیا ہے نا، اور جو مزدلفہ ہے وہ مینا میں آ گیا ہے آدھا۔ اب خیمے لگتے ہیں نا وہاں پہ، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں ابھی اب ہم جاتے ہیں، اب ہم حج پہ ٹھہرتے تھے مزدلفہ میں، ادھر لکھا ہوتا تھا بدایا مزدلفہ، اب میں نے کہا آگے نہایا لکھا ہوا ہے، ختم ہو رہا ہے مزدلفہ کے خیمے ہیں۔ یہ تو پہلے ہم گئے تو اس وقت تو مزدلفہ بالکل الگ تھا۔ آج عرب کے علماء نے کہا ہم حنبلی ہیں اور امام احمد کے نزدیک مینا میں ٹھہرنا واجب ہے، واجب چھوٹ جائے گا تو حج نہیں ہوگا۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا دیکھو ابو حنیفہ کی تحقیق ہے کہ مینا میں ٹھہرنا سنت ہے، یہاں فتویٰ لے لو کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا۔ آج پورا دنیا کا مسلمان حج میں کس کے فتوے پہ چل رہا ہے؟ جب مشکل آتی ہے تو ابو حنیفہ۔ تو ہمیں فخر ہے، ہمارے امام کون ہیں؟ ابو حنیفہ۔ اور اتنی بڑی کنٹری ہے دنیا میں، میں آپ کو بتاؤں، چائنا میں جتنے مسلمان ہیں حنفی ہیں،
انڈیا میں بڑی تعداد 99% حنفی ہے، پاکستان کے 99% حنفی ہیں، افغانستان کے 100% حنفی ہیں، آپ چلے جائیں بنگلہ دیش کی 100% حنفی ہیں، آپ یہ مالدیپ، اور یہ مالدیپ کے اندر تھوڑے ہیں لیکن نیپال، سری لنکا کے اندر جتنے مسلمان ہیں حنفی ہیں، آپ چلے جائیں رشیا کی 33 ریاستیں ہیں، 33 ملک ہیں، ان 33 ملکوں کے اندر 100% حنفی ہیں، یورپ، امریکہ، افریقہ، اور بڑی تعداد ایسی ہے جو حنفی ہیں وہاں بسنے والے، اور اسی طرح مصر میں بڑی تعداد حنفیوں کی ہے، عراق میں بڑی تعداد حنفیوں کی ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت 55% حنفی ہیں، اور ولی جتنے آئے ہیں وہ 80% اولیاء بڑے بڑے کے نام لے وہ حنفیوں میں آئے ہیں۔ اس لیے امام طحاوی شافعی تھے، اور آپ کے ماموں امام شافعی کے شاگردوں میں سے بڑے مائناز تھے۔ امام طحاوی حنفی ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر سب سے بڑی کتاب طحاویہ انہوں نے لکھی ہے، حنفی مذہب کی، جو ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، عرب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ عقیدہ طحاویہ کے لکھنے والے وہ کہنے لگے میرے ماموں جب پھنستے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے ابو حنیفہ کی فلاں کتاب لا کر دو، تو میں سوچنے لگا کہ اگر پھنس کر ابو حنیفہ ہی مشکل سے نکالتے ہیں تو سہولت میں بھی ان کی تقلید کر لی جائے۔ اس لیے یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ ہم حنفی ہیں، ہمیں وہ برغلا رہا ہے، نہ، اللہ کا فضل ہے، ہم چٹان پر کھڑے ہیں۔ یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا چونکہ یہ عقیدے کی چیز ہے، باقی انشاءاللہ آگے توحیدی آیات آگے دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں فرمایا آیت نمبر 22 کے اندر، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ دو ہوتے نا، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی بھی جو ہے حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نمبر جو ہے، ایک عجیب بات ہے اس کے اندر کہ آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا تعارف کرایا تھا، اور اپنی ذات کے تعارف میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے ساتھ جو چیز جوڑی اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور یہ جو ہے زمین و آسمان اللہ رب العزت کی ذات کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور زمین و آسمان میں اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا تو یہاں پر بہت بڑا ایک فتنہ پیدا ہو جاتا، بہت بڑا ایک نقصان پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آیت نمبر 30 کے اندر یہ ہمیں اشارہ دیتے ہوئے فرمایا اولم یر الذین کفروا، ذرا دیکھتے نہیں ہیں یہ کافر لوگ، ان السماوات والارض، کہ بے شک یہ زمین و آسمان، کانتا رتقا، یہ بالکل جو ہے یوں رکے ہوئے تھے، یوں بند تھے، رتقا بند تھے۔ رتقا کی تفسیر امام ابن کثیر نے کی ہے، وہ کہتے ہیں مستدرک حاکم کے اندر روایت لائے کہ ایک آدمی آیا عبداللہ ابن عمر کے پاس مسجد نبوی میں، کہنے لگا یہ قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان رتقا تھے، بند تھے اس طرح۔ تو پھر اللہ نے ففتقناہما، اللہ نے ان کو کھول دیا۔ یہ بند تھے، کھول کیسے دیا؟ ذرا آپ بتائیں، آپ صحابی رسول ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا بوڑھا سا، اس سے جا کر پوچھو، اور وہ جو جواب دے مجھے آ کے بتانا۔ اب وہ بندہ کون تھا؟ عبداللہ ابن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ بندہ اٹھا یہاں سے اور سیدھا وہاں چلا گیا، سلام کیا، بیٹھا، کہنے لگا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ زمین و آسمان یوں بند تھے، میں نے اس کو کھول دیا، تو یہ بند کیا ہے، رتقا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں فلاں شہر سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے، آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے زمین کو ہی بند کیا ہوا تھا کہ یہ فصل نہیں اگاتی تھی، سبزہ نہیں تھا، درخت نہیں تھے، بس زمین زمین تھی خالی، جیسے عام صحرا ہوتا ہے، اور صحراؤں میں نہ درخت ہیں، نہ سبزہ ہے، نہ آبشاریں ہیں، اور اللہ نے آسمان کو بھی بند کیا ہوا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، پانی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب میں نے آدم کو پیدا کیا
تو میں نے پھر اس کے بعد زمین و آسمان کو کھول دیا، زمین نے سبزہ اگانا شروع کر دیا اور آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں ففتقناہما، اللہ نے کھول دیا۔ اور آپ نے جب یہ جواب دیا تو وہ بندہ اٹھا، سیدھا عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، تو آپ کو کہنے لگا کہ مجھے انہوں نے ایک جواب دیا ہے اور یہ جواب دیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے آج مجھے پتا چل گیا کہ عبداللہ ابن عباس واقعی اس امت کا مفسر امت ہے، قرآن کا اللہ نے فہم عطا کیا ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا شاید یہ ویسے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جب انسان کا تعلق ان صحابہ اور اکابر سے ہو جاتا ہے تو پھر قرآن فہمی اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ چونکہ عبداللہ ابن عباس کو نبی علیہ السلام کی دعا تھی، میں ان کے مقبرے پہ جب جاتا ہوں طائف میں تو وہاں یہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں بھی قرآن فہمی عطا فرما، کیونکہ وہ مفسر امت ہیں۔ اور اللہ نے اس کی بات سمجھانے کے لیے ہمیں آگے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی میں رکھ دی، یعنی پانی نہیں ہے تو کسی چیز میں زندگی نہیں ہے۔ مفسرین نے بہت شرح کی ہیں اس کی، ٹائم تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا، تفسیر تو ہم تھوڑی تھوڑی بتا دیں ورنہ ایک ایک آیت پہ وقت لگ جاتا ہے۔ فرمایا جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، چاند پہ پانی نہیں وہاں زندگی، جس شہر میں پانی نہ ہو وہاں لوگ نہیں کم ٹھہرتے، جس محلے میں جس سوسائٹی میں پانی نہ ہو، بورنگ میں کنویں میں پانی نہ ہو تو وہاں زمین سستی ہوتی ہے، جہاں پانی صحیح ہو وہاں مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے پانی کے ساتھ جوڑا ہر چیز کو، زمین کو آباد کیا پانی سے، انسان کی تخلیق بھی پانی ہے، اور انسان کے جسم میں پانی ختم ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ نے نظام رکھا۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 34، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی آدمی کو ہم نے ہمیشہ زندگی نہیں دی میرے پیغمبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واحد انسان ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا۔ ملک الموت آیا، آپ حکم کریں گے، میکائیل ساتھ ہے، جبرائیل ساتھ ہے، عزرائیل باہر کھڑے ہیں، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھڑا ہے، آپ حکم کریں گے تو آئے گا، اگر حکم نہیں کریں گے نہیں آئے گا، آپ کو جب تک زندہ رہنا چاہیں رہیں۔ کہا پھر کیا موت نہیں آئے گی؟ کہا وہ تو آئے گی۔ کہا پھر میں ابھی اللہ سے ملنا چاہوں گا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے محبوب کا محبوب سے۔ تو اس لیے فرمایا افئن مت، اگر آپ بھی وفات پا جائیں، فہم الخالدون، تو کوئی ہے جو ہمیشہ رہے گا بعد والے۔ یعنی مکہ کا مشرک نا نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا، ہجرت کی رات بھی ایسے ہوا، اور کبھی حملے کرتے تھے، کبھی تدبیریں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ آپ مار بھی دو نا میرے پیغمبر کو، تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ جو ہے اس کے بعد تم بھی زندہ رہو گے ہمیشہ؟ کیا تم واپس نہیں آؤ گے؟ ہر نبی آیا چلا گیا، نبی کی شریعت ختم نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی کی شریعت قیامت تک، ہمارے نبی کو اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے قیامت تک، یہ حیات برزخی ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے کہ آپ نبی تھے نہیں، موسیٰ نبی تھے، عیسیٰ نبی تھے، اور سارے نبی تھے، اور ہمارے نبی ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے نبی کو کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ کی حیات ہے قبر میں، اور اللہ نے زندہ رکھا آپ کو۔ آگے اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ، اس کا ترجمہ تشریح آگے انشاءاللہ آئے گی، جب یہ آگے آئے گا تو اس کی مفصل تشریح کروں گا۔ اللہ نے توحید کی آیات میں سب سے بہترین واقعہ شروع کر دیا، وہ دیکھیے آیت نمبر 51، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، میں نے اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی، توحید۔ پوری کائنات میں صرف ایک بندہ توحید والا تھا، جب ساری کائنات شرک میں، بتوں کے آگے بت فروش، بت گھر بن چکی تھی، اللہ نے بت فروش بت گھر کے گھر میں، آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ اور اذ قال لأبیہ وقومہ، جب آپ نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل، یہ کیا آپ بناتے ہیں تماثیل، بت، تصویریں، مجسمے، التی انتم لہا عاکفون، پھر آپ اس کے گدی نشین بنے ہوئے ہیں،
یعنی آپ اس کے مجاور بنے ہوئے ہیں، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، پھر اس کو پوچھتے ہیں، پھر اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد اسے حاجت روا سمجھتے ہیں، گویا کہ اپنے ہاتھ سے دفن کر کے اسے مشکل کشا بنا لیتے ہیں۔ اب یہ بات کہی، قالو، آگے سے دیکھیں شرک کرنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی کبھی، وہ خالی تعویلیں ہی دیتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیا کرتے ہیں آپ، بت بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت نے دیکھیں اپنے بیٹے کا یہ پنیر ہے، یہ روٹی ہے، یہ جا کے فلاں بت کو چڑھاوا دے آؤ، جیسے لوگ چڑھاوے دیتے ہیں نا، منتیں اتارتے ہیں زیارتوں کی، کہا یہ وہاں بت کے نام کا رکھ آؤ جا کر۔ میں نے منت مانی تھی کہ میں یہ چیزیں دوں گی بت کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز شرک ہے، کفر ہے۔ اب وہ عورت یہ لکھ رہے ہیں، دیکھیں طبقات ابن سعد کے اندر، کہ وہ عورت بچے کو دیتی ہے، بیٹا 8-9 سال کا ہے، وہ لے کے جاتا ہے وہاں بت کے پاس، چھوڑتا ہے پنیر اور روٹی۔ اب اس کا دل کر رہا ہے میں کھا لوں، لیکن کہتا نہیں، اماں بھی ناراض ہوگی اور ہمارا بت بھی ناراض ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں بت کھاتا ہے، نہیں تو میں کھا لوں گا۔ اب وہ دور کھڑا ہو گیا چھپ کے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کتا آیا اور اس نے آ کے وہ دونوں چیزیں کھائیں، اس کے بعد ٹانگ اوپر کی اور بت کے سامنے پیشاب کر دیا اور چلا گیا۔ بچے نے آ کے کہا اماں اماں، وہ جو آپ نے دیا تھا وہ کتا کھا گیا اور اس طرح پیشاب بھی کر گیا، ہمارا خدا بولا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سن کر بھی ماں کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شرک کرنے والے کا اتنا دماغ جکڑا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کفن پہناتا ہے، اپنے ہاتھ سے اسے غسل دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے چارپائی پہ لٹاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو جا کے چارپائی اٹھا کے رکھتا ہے جنازہ گاہ میں، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کہتا ہے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتارتا ہے، اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالتا ہے، اس کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد اسے کہتا ہے تو میری مشکل کشائی کر دے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ دماغ جکڑ لیتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے ماں باپ کو، بڑوں کو، آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کیا آپ اور آپ کے باپ دادا سارے گمراہ تھے تو آپ اسی گمراہی پہ چلیں گے جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، پھر آپ نے توحیدی باتیں کی، پھر آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اب ان کو بتوں کو سبق سکھاؤں گا، یعنی بعد ان تولوا مدبرین، جب تم لوگ چلے جاؤ گے نا پھر میں ان کو سبق سکھاؤں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقعوں پر توریہ کیا، یعنی جھوٹ بولا، جھوٹ سری نہیں بولا، یعنی ایسا جملہ کہا کہ جس کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ ایک جب قوم اور برادری کے لوگ آئے، کہنے لگے میلہ لگا ہوا ہے، ہم چلتے ہیں، سارے جا رہے ہیں، گاؤں پورا جا رہا ہے، آپ بھی چلو۔ انہوں نے یوں دیکھا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، آپ نے یوں اوپر دیکھا، ویسے ہی دیکھا، وہ ستاروں کی پجاری تھی نا، تو آپ نے یوں دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں، بیمار روحانی۔ اب آپ کہیں جی میں بیمار ہوں، چاہے وہ بخار والا بیمار ہو یا روحانی طور پہ بیماری ہے، کوئی ہو سکتی ہے نا انسان۔ اچھا، دوسرا یہ جو وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اس کے بعد وہ جملہ ہے جو آپ نے بولا بتوں کے، یہ ہے کہ بڑے بت سے پوچھ لو، میں نے اس نے کیا ہوگا۔ اور تیسرا حضرت سارہ کو لے کے جب چلے، بڑی خوبصورت تھی حضرت سارہ آپ کی زوجہ، تو آگے بادشاہ بدکار تھا، وہ جس میاں بیوی کو دیکھتا تھا تو بیوی کو پکڑ لیتا تھا، کئی دن اپنے ساتھ رکھ کے بدکاری کرتا تھا۔ اگر بہن بھائی یا باپ بیٹی ہوتے تو ان کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو آپ کو جب پکڑا اس نے، سپاہیوں نے، تو آپ پوچھا آپ کیا لگتے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ میری بہن ہے، اور حضرت سارہ سے کہا کہ آپ نے بھی کہنا ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں اسلامی، کیونکہ اس وقت کائنات میں صرف 2 مسلمان تھے، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم، تو اسلامی تو بہن بھائی ہوئے۔ تو اب آپ نے یہ جملہ کہا، بادشاہ نے پھر بھی کوشش کی تو اللہ نے اس پہ اپاہج ڈال دیا، پھر وہ توبہ کی، پھر آگے بڑھا، پھر اپاہج ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر اپاہج ہو گیا، تو پھر اس نے معافی مانگی اور حضرت ہاجرہ کو تحفہ کے طور پہ پیش کیا اور پھر آپ کو رخصت کیا۔ تیسرا یہ موقع ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اب اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں کرنا ہے، وہ بھی تو ثابت ہے پھر اسی حدیث سے،
ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا، نہیں توریہ ہے، وہ تقیہ نہیں ہے، تقیہ اور چیز ہے۔ تقیہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جان بوجھ کر کے، چھپا لینا حق بات کو، وہ تقیہ کرنا تو منافقت ہے اور وہ الگ چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی الگ۔ جب سارے چلے گئے آپ اکیلے رہ گئے، فجعلناہم جذاذا، آپ نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، قوم واپس آئی، ماتم شروع کر دیا، اور یہ ہمارے بتوں کے ساتھ، خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى، کا ایک نوجوان ہے ہم نے سنا ہے، یذکرہم، اس کے بارے میں، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لاؤ اسے تاکہ لوگ دیکھیں اس کو کہ اس نے یہ کیا کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، مشکل کشاؤں کے ساتھ۔ قالوا، جب آپ آئے، اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعلہ، یہ جملہ ہے تیسرا جو آپ نے کہا انہوں نے خود کیا ہوگا، کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہوگا، ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو، بڑے سے پوچھو، کلاڑا یہاں رکھا ہوا تھا اس کے، باقیوں کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ فرجعوا الی انفسہم، پس وہ اپنے دل میں پشیمانی ہو گئے قسم کے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھو اس بت سے، بڑے سے، تو ہم نے تو بنائے خود ہیں، یہ بولتے ہی نہیں ہیں، ہم ان سے کیا پوچھیں؟ فقالوا انکم انتم الظالمون، پس انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑا یہ غلط کام کیا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم فرجعوا الی انفسہم، یہ پہلے بات ہوئی، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنی سروں کو نیچے کر لیا، چونکہ جواب دے نہیں سکتے تھے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور پتہ تھا کہ یہ بولتے ہیں ہی نہیں، تمہیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، گردنیں جھکا کے نا شرمندگی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جب آپ کو پتہ ہے کہ خود بنائے ہیں تو پھر یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اف لکم، برباد ہو جاؤ تم لوگ، تم پر بربادی آئے۔ لم تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو اس کی۔ قالو، اب قوم نے دلیل کا جواب نہیں دیا، جب باطل دلیل کا جواب نہیں دے پاتا تو تشدد پہ آتا ہے، گولی پہ آتا ہے، اغوا کرنے پہ آتا ہے، مارنے پہ آتا ہے، یہاں وہی کام ہوا، دلیل کا جواب نہیں۔ قالو حرقوا، جلا دو ان کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی، یعنی بنائے تم نے، حاجت روا تمہارے، اور ان کی تم مدد کرو کہ اپنے خداؤں کا بدلہ لو اور ان کو آگ میں جلا دو۔ قلنا، جب آگ میں ڈالا گیا، اب آگ 6 ماہ تک لکڑیاں گٹھی کی، بعض روایات میں ہے۔ اب جھولے کے ذریعے شیطان نے طریقہ بتایا کہ قریب کون جائے، آگ جلاتی ہے، دور تک اس کی تپش ہے، کہا جھولے پہ بٹھاؤ اور اس طرح پھینکو۔ جیسے ہی جھولا یوں چلایا نا، فرشتے آ گئے، ابراہیم ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں۔ اتنے پکے موحد تھے، عقیدہ اتنا مضبوط تھا، ہماری طرح کمزور عقیدے والے آج مسلمان جو ہے عقیدہ گنوا بیٹھے ہیں توحید پر، اکثر لوگوں کا عقیدہ مسلمانوں کا حد درجے کمزور ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے، مدد کرنا چاہتے ہیں، کہا اللہ نے بھیجا ہے، کہا نہیں اللہ نے اجازت دی ہے، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ کہا جو ذات جس کی محبت، جس کی توحید میں آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میری مدد کرے گا تو وہ خود کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد میں کون سا جملہ کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اسم اعظم بن گیا۔ جتنی سخت مشکل ہو، جب آپ کی بالکل اسباب ختم ہو جائیں، آپ اس کو 70 بار پڑھیں، آپ دیکھیے گا بند کام اللہ کھول دے گا، اسباب بند اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان میں رستے بنا دے گا۔ تو آپ نے جب یہ جملہ کہا حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، وہ نعم الوکیل، میرا بہترین وہ کارساز ہے، وکیل ہے، فرشتوں جاؤ تم، اللہ خود پھر مدد کرتا ہے یہ جملہ پڑھنے والوں کی، ابراہیمی وظیفہ ہے۔ تو اس وقت اللہ نے آپ کو آگ میں جانے دیا، اللہ چاہتا تو آپ کو وہاں سے غائب کر دیتا، عیسیٰ کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے زندہ اٹھا لیا۔ اللہ نے کہا یہ تو میرا خلیل ہے، میری قدرت یوں ہی پتہ چلے گی
کہ دنیا قیامت تک یاد کرے گی کہ اللہ نے اپنے خلیل کے ساتھ کیسے مدد کی، اور خلیل نے کون سا وظیفہ پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے کہا قلنا، اللہ نے آرڈر جاری کیا، یا نارو یا نارو، اے آگ، پوری دنیا کی آگ متوجہ ہو گئی، دوزخ کی آگ بھی متوجہ ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا کونی بردا، ہو جا ٹھنڈی، یہاں تک روایات میں آتا ہے دوزخ کی آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، دنیا کی آگیں بھی ٹھنڈی ہو گئی، برف بن گئی، ٹھنڈی یخ ہو گئی ایک لمحے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، برف نہیں بننا، میرے ابراہیم کو تو وہ بھی نقصان پہنچے گا۔ فرمایا وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا۔ اب آگ نے جلانے کی چیز ختم ہو گئی۔ علی ابراہیم، جب علی ابراہیم کہا نا تو باقی آگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ آرڈر ہمارے لیے نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے لیے آرڈر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو جملہ بولا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے اپنا جو ہے وار کیا، اپنی پلاننگ کی نقصان دینے کی، اور فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو نقصان میں ڈال دیا۔ یعنی جنہوں نے پلاننگ کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اللہ نے ان پلاننگ کرنے والوں کو نقصان میں ڈال دیا، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار کر دی۔ یہ جملہ اتنا مضبوط ہے، جو آدمی یہ چاہے کہ اس کا وار کرنے والا ذلیل ہو جائے، خود پست ہو جائے، جادو کرنے والے پہ جادو پلٹ جائے، تو وہ یہ آیت نمبر 70 جو ہے سورہ انبیاء کی، روزانہ 11 بار پڑھ لیا کرے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ جادو کرنے والا، حسد کرنے والا، بغض کرنے والے پہ پلٹا دے گا یہ چیز، کیونکہ اللہ نے خود کہا نا ابراہیم علیہ السلام آپ سے تو ہٹ گیا، اور آپ کے وار کرنے والے پہ میں نے ذلت کو، نقصان کو ڈال دیا۔ یہ آپ کے خلاف کوئی تدبیریں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو آپ کے خلاف اکسا رہا ہے۔ آپ بس یہ پڑھ کے تصور میں دعا کریں، اس بندے کا حال پھر دیکھیں، چند دن میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ ہمارا آزمایا ہوا ہے الحمدللہ، یہ بڑا خاص ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ مجھے کہنے لگا جی میں اپوزیشن میں، میرے ساتھ ایک ہے، وہ میرے خلاف اس نے ناک پہ دم کیا ہوا۔ میں نے کہا یہ پڑھو روز دیکھو۔ مجھے آ کر وہ اس نے چند دن میں بتایا کہ حیران ہو گیا، کہتا جی مان گیا۔ میں نے کہا یہ خلیلی ابراہیمی وظیفہ ہے جو اللہ نے خلیل اللہ کے تذکرے کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کی یہ ایک نبی کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے دوسرے نبی وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح علیہ السلام نے جب مجھے پکارا، میں نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو کرب سے نجات دے دی۔ پتہ چلا کہ نوح پیغمبر نے کس کو پکارا، آدم پیغمبر نے کس کو پکارا، ابراہیم پیغمبر نے کس کو پکارا۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب انہوں نے فیصلہ کیا ایک کھیتی کے متعلق، إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب کھیتی کو آ کے بکریوں کی ریوڑ نے نیست و نابود کر دیا تھا، تو وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، تو دیکھو کیسے ہماری طرف سے یہ حکم تھا ان پر۔ اب وہ ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آیا، دوسرے بندے کو پکڑ کر لایا، کہا جی میرا کھیت ہے، فصل تھی، بڑی عالی شان فصل اگی ہوئی تھی، اس کا ریوڑ آیا بکریوں کا، میری فصل پہ ایسے پھرا کہ فصل ساری تباہ کر دی۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ اب یہ شریعت کا، فقہ کا فیصلہ ہے کہ اگر اس کا جو نقصان ہوگا، اس نقصان کو پورا کیا جائے گا اتنی ہی قیمت لگا کر جو اس کی مالیت بنے گی۔ جب مالیت لگائی گئی تو داؤد علیہ السلام نے مالیت لگوائی، تو بکریاں جتنی تھی نا اتنے کے بقدر وہ فصل تھی، تو آپ نے کہا یہ ساری بکریاں کھیت والے کو دے دو۔ دوسرا چپ ہو گیا کہ نبی نے فیصلہ کیا ہے نا۔ جب دونوں باہر نکلنے لگے، حضرت سلیمان اندر جا رہے تھے ابا جی سے ملنے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا فیصلہ تمہارا؟ انہوں نے کہا جی ایسا فیصلہ ہو گیا ہے۔ کہا اگر میں فیصلہ کرتا تو تھوڑا سا مختلف کرتا۔ تو داؤد علیہ السلام نے سن لیا، کہا بیٹے ادھر آؤ، ان دونوں کو بلایا، بتاؤ آپ کیا فیصلہ کرتے؟ کہا میں فیصلہ یہ کرتا کہ یہ جو بکریاں جس نے پالی ہوئی ہیں اور کھیت میں گئی ہیں، کھیت کو نقصان دیا ہے، یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں
اور کھیت بکری والے کو دے دیا جائے۔ عجیب بات ہے نا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا آگے یہ ہوتا کہ بکریاں والا بکریاں پالتا، اس کا دودھ پیتا، فائدہ اٹھاتا، اور کھیت اس کو دیتے تو یہ فصل لگاتا، فصل اگتی لہلہاتی، جب فصل صحیح ہو جاتی تو بکریوں والے کو، جو بکریوں کا مالک ہے جس نے کھیت لیا ہے، وہ کھیت تیار کر کے اس کے مالک کو، یعنی جس کو بکریاں دی ہیں اس کو دے دیتا واپس کہ تمہاری فصل تیار ہو گئی ہے، میں نے محنت کی ہے، اب میری بکریاں مجھے واپس کر دو، اور وہ بکریاں اس کو واپس دے دی جاتی، تو یوں دونوں سیٹ ہو جاتے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا بہترین فیصلہ ہے تمہارا، میں اسی کو صادر کرتا ہوں۔ اب یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سے قاضی القضات، چیف جسٹس کے فیصلے اخذ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسلام میں ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے بعد اس کو رد کیا جا سکتا ہے؟ کہا نہیں، اگر چیف جسٹس خلاف شریعت فیصلہ کرے تو اس کو معزول کرنا اور فیصلے کو ختم کرنا یہ حق ہے مسلمانوں کا۔ جیسے ایک چیف جسٹس کہتا ہے جی مسجد کو گرا دو، یاد رکھیں یہ روایات میں ہے کہ مثال کے طور پہ آج ایک بہت بڑا محل ہے، اس کو گرا کے تو مسجد بنائی جا سکتی ہے، لیکن مسجد گرا کے محل قیامت تک نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک چیف جسٹس کہتا ہے قاضی کہ مسجد گرا دی جائے، یہ شریعت کے خلاف فیصلہ ہے، اس کو عمل نہیں ہوگا، اس کو معزول بھی کیا جائے گا اگر بورڈ بیٹھے تو۔ اب ایک قاضی ہے، اس نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا تو بعد میں اس کو کل عدم کوئی نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن قاضی خود سمجھ آ جائے میں نے غلط بات کر دی یا میرے وجہ سے کسی کا شریعت کا اسلام کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے اپنا فیصلہ، جیسے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ، اب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا شریعت کے مطابق، یعنی جو تقاضا تھا، جو شریعت کا تقاضا تھا عدل کا۔ سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صلح کی نیت سے کیا تھا، وَالصُّلْحُ خیر، قرآن کہتا ہے نا صلح بہتر ہے۔ اس لیے یہ حدیث میں آتا ہے کہ چیف جسٹس کو چاہیے، قاضی کو، جج کو، کہ پہلے وہ طرفین میں صلح کی کوشش کرے، اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر عدل کا فیصلہ دوسرا کر دے کہ اب ایک کو نقصان ہوگا دوسرے کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن جب صلح کی کوشش کرے گا تو دونوں کو برابر ہو جائے گا، بہتری ہو جائے گی۔ وَالصُّلْحُ خیر کو قرآن نے بھی بیان کیا، اس لیے یہاں اس فیصلے کا قصہ ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے فہم عطا فرمائی سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، ہم نے مسخر کیے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ، یُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرُ، پرندے معلق ہو جاتے تھے جب آپ زبور پڑھتے تھے، پہاڑ جھومتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، لحن داودی اللہ نے عطا فرمائی تھی، ایسی آواز تھی، اور فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، ہم نے ایسا علم دیا تھا داؤد پیغمبر کو کہ ان کو لوہا ان کے ہاتھ پہ نرم ہو جاتا تھا، ایسے انہیں گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوہے کو مروڑتے تھے، یہ ڈالیں زرے بناتے تھے تاکہ تم جو لباس تمہارا بنتا تھا لڑائی میں، اس کو اللہ نے بیان کیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا کہ وہ ہوا عاصفہ یعنی تیز چلتی تھی، تجری بِأَمْرِهِ، اور ان کے فیصلے کو مانتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام ایک دن عصر کی نماز بعض روایات میں ہے، آپ کی قضا ہو گئی گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے، تو آپ نے غصے میں آ کے گھوڑوں کی جو ہے دمیں کاٹ دی، تو اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا اب تمہارے ہم نے کائنات مسخر کر دی ہے۔ اب آپ کا تخت تھا، اس کو آصفہ کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں امام راضی کہ آپ کا تخت تھا اور اس تخت پہ 6 لاکھ، سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 6 لاکھ سونے چاندی کے کرسیاں تھیں، انسان، جنات اور جانور یوں پیچھے بیٹھتے تھے اور پرندے اوپر سایہ کرتے تھے یعنی دھوپ نہ پڑے، اور تخت ایسے تیز ہوا، آصفہ اس تیز ہوا کو کہتے ہیں کہ آپ کا تخت یہ اڑتا تھا، اڑن تشتری تھا یا ہوائی جہاز تھا کہ بند نہیں تھا، ہوا پڑتی تھی لیکن اس کی تیزی اتنی تھی کہ وہ ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، 2 مہینے کی مسافت ایک دن میں۔ تو آپ کی اس کو اللہ رب العزت نے یہاں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیطان جنات آپ کے تابع تھے
یعنی مسلم جن تو تھے ہی آپ کے تابع، وہ تو مسلمان تھے، لیکن کافر جن بھی آپ کے تابع تھے، یغوسونا، وہ سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، موتی نکالتے تھے اور قیمتی چیزیں نکالتے تھے، اور جو ہے یعملون من محارب و تماثیل، آپ کے لیے محراب، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے۔ آپ جنات کو کام پہ لگائے رکھتے تھے، ہر وقت کام پہ لگائے رکھتے تھے، کیونکہ جنات ایسی مخلوق ہے، اگر آپ ان کو کہیں نا کہ بس میں چلے کاٹنا جی، میں نے جن قابو کرنا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں اکثر او جی میں چلا، ہم جن حاضر ابھی تک نہیں ہوئے، میں یہاں ہمارے الحمدللہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر بس جنوں کو قابو کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں، اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ بس جن ہمیں مل جائے، اور یہاں پاکستان کے اندر اکثر 99% عاملوں کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، مطلب ویسے رٹا لگایا ہوا ہے کہ نیٹ سے یا ادھر ادھر سے جو ہے نا، اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ صحیح بات، او جی آپ فلاں نے آپ پہ سحر کیا، جادو کیا، یہ کون آپ کو بتاتا ہے؟ کہا جی جن ہمیں بتاتے ہیں۔ کہ جن کدھر ہیں وہ آپ کے؟ یہ جن تابع اس طرح نہیں ہوتے، جنوں سے کلام کرنا، آپ جنوں کو فارغ چھوڑیں گے تو آپ ایک دن ان کو فارغ چھوڑیں تو وہ شیطان بن جائے گا، وہ نقصان دینا شروع ہو جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام ان کو کام میں لگائے رکھتے تھے۔ اب میں یہ جو جگہ ہے جہاں یہ جنوں کا سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا ان کو، یمن کے پاس ایک پہاڑ ہے، میں چابی بردار کعبہ کو لے کر گیا 2010 میں، وہاں چلہ کٹایا اس جگہ۔ مولانا عامر صدیق لال مسجد کے جو نائب خطیب تھے پہلے، وہ ہمارے ساتھ تھے، ان کو وہ دیکھ کے حیران ہو کے مجھے کہتے ہیں ان کو آپ نے صحیح چلہ کٹایا جو ہے، یہ ان کو کس کام پہ لگا دیا؟ وہ پسینے میں دھوپ پڑ رہی ہے، گرم پانی کھولتا ہوا پہاڑ سے نکل رہا ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے، خوفناک جگہ بنائی ہوئی تھی ایسی۔ تو میں نے کہا یہ اصل چیز ہے، ہمارے لوگوں کو آگاہی نہیں، پتہ نہیں کہ کون سی کس جگہ کیا کرنا ہے۔ اصل جنات جو مخلوق ہے یہ بہت تیز مخلوق ہے، یہ جہاں دیکھتی ہے کہ تھوڑا سا ذوف آیا بندے میں، یہ الٹا اس کو فائدہ دینے کے نقصان دے کے جاتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو پاگل کر دیا، نقصان میں لے گئے، بڑے بڑے عامل آ کے پریشان ہوتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جب تک ان کی جو ہے ان کی سائنس نہیں سمجھیں گے جنات کی، جب تک آپ کو آگاہی پوری نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ جن کھیلیں گے، آپ ان سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ جن بندے کے ساتھ کو فٹ بال بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو فٹ بال بنایا ہے انہوں نے، اور ان کی زندگیاں خراب کر کے رکھ دی ہیں، گھروں کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے فٹ بال ان کو آپ بنائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہمیں کچھ طریقے بتائے ہیں جو خاص ہیں، یہ تو میں یہاں وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ تو چیزیں کچھ مروس صدری ہوتی ہیں۔ یہاں سلیمان علیہ السلام نے ہمیں ایک چیز بتائی، قرآن ہمیں بتا رہا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، یعنی وہ ہر وقت غوطوں، یعنی ان کو کہتے تھے یہ کام کرو تم، یہ کام، ان کو یہاں تک کہ انہیں کہا یہ بیت المقدس بناؤ، اور خود چھڑی لے کے آگے واقعہ پورا آئے گا، آپ شیشے میں بیٹھ گئے کہ ان کو پتہ نہ چلے میری ڈیتھ ہو رہی ہے، انتقال ہو رہا ہے، تاکہ یہ کام کرتے رہیں۔ یعنی جنوں کو آپ کام پہ لگائے رکھیں، اگر آپ نے ان سے کام لینا ہے، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، کہا جی میں نے یہ چلہ کاٹا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں جی میں نے فلاں سورہ مزمل کا چلہ کاٹا ہوا ہے، کب کاٹا تھا؟ اس کے بعد تم نے کیا کام اس سے لیا؟ تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا، الٹا اس کا نقصان تمہارے لیے شروع ہو گیا ہے، اب فائدے کے بجائے کاٹا ہوا ہے، یہ تو ماضی کی بات چلی گئی۔ تو ایک بات یہاں، دوسری وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، پیغمبر ایوب جب جزام کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، آزمائش آئی، اللہ کے فرشتوں نے کہا آپ کو اس لیے زیادہ یاد کرتے ہیں نا ایوب کہ پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، عیش و عشرت بھی ہے، کبھی غربت آئے تو دیکھیں۔ اللہ نے ایسے آزمائش لائی کہ آپ پر بیماری آئی، پورا جسم پھوڑوں سے بھر گیا، پورا جسم، بیویوں نے چھوڑ دیا، باقیوں نے، بچے فوت ہو گئے، مال چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، یہاں تک کہ بستی نے باہر کسی جگہ چھوڑ دیا۔ اس پہ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی روایات ہیں، اسرائیلی بہت زیادہ ہیں، لیکن مستند کچھ باتیں یہ ہیں کہ آپ کو ایک جگہ چھوڑ دیا، بیوی ایک آپ کی، وہ بیوی تھی لیا جو ہے اس کا نام تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نواسی تھی، اس نے آپ کی خدمت ڈٹ کے کی، یہاں تک کہ 70 سال آپ نے عمر پائی جس میں راحت دیکھی تھی، عیش و عشرت دیکھی تھی۔ 70 سال کے بعد اللہ نے آزمائش لائی تو 7 سال تک آپ پر یہ آزمائش رہی۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو کہا پاؤں یہاں ماریں، آپ نے ارکز برجلی کا پیر مارے، وہاں سے چشمہ جاری ہوا، آپ نے غسل کیا، اور اس کے بعد آپ کو جنت کا لباس جبرائیل نے لا کر دیا، آپ نے پہنا، حسین جوان خوبصورت ہو گئے،
اور اس کے بعد آپ کی بیوی آ کے آپ کی خدمت کر کے چلی جاتی تھی، تو وہ آئی دیکھتی ہے ہی نہیں، رونا لگی کہ شاید ان کو گدھ کھا گئے، کوئی کھا گئی مخلوق، فوت ہو گئے۔ تو اب اس نے دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پوچھا یہاں میرے خاوند تھے؟ تو آپ نے کہا میں ہی ہوں۔ اس نے کہا یہ اتنا خوبصورت اور یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پھر اس کو بتایا، اور اللہ نے پھر نئی اولاد عطا فرمائی، جتنے بیٹے گئے تھے اس سے ڈبل بیٹے اللہ نے دیے، بیٹیاں دیں، پھر اللہ نے مال دیا۔ وہ ایک جملے کی وجہ سے اگر نعمت چھن جائے نا تو یہ دعا کریں، یہ دعا کریں۔ میں 4 ماہ کے لیے تبلیغ میں گیا تو 95 میں، تو مجھے تیسرے چلے میں نا ایسی بیماری آئی کہ پورا جسم پھوڑوں سے بھر گیا، ایک جگہ بھی نہیں بچی۔ مولانا جمشید صاحب نے مجھے کہا واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا وقت پورا کروں گا۔ میں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص تھا بتایا ہوا، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میں اپنی تکلیف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کی تکلیف کو دور کیا، جو بالکل عاجز آ چکا ہو ڈاکٹر سے، پریشانیوں سے، وہ اس وظیفے کو کرے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ آیت نمبر ہے 83 آیت ہے سورہ انبیاء کی۔ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا، بیماریاں، کینسر، ہیپاٹائٹس، گردے کی کوئی بیماری بھی ہو، اللہ اس کو نکال دے گا۔ یہ ایسی خاص آیت ہے۔ پھر اللہ نے کہا فاستجبنا لہ فکشفنا، ہم نے ان کی فریاد قبول فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے وذنون اور اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل پیغمبروں کا ذکر کریں۔ یہ بھی 2 پیغمبر ہیں۔ وذوالکفل کے متعلق امام ابن کثیر لکھتے ہیں یہ یسع علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور یہ نبی نہیں تھے لیکن نیک صالح تھے، خلیفہ بنے۔ ان کی ہسٹری میں انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گا، ٹائم ہوگا تو۔ وظنون اذ ذہب، اور وہ مچھلی والے کی فریاد جب اس نے پانی کے اندر کی، سمندر کے اندر کی، اور مچھلی کے پیٹ میں کی، حضرت یونس علیہ السلام، اللہ نے کہا وہ اس وقت انہوں نے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب اندھیروں میں انہوں نے مجھے پکارا۔ آیت کریمہ ہے یہ۔ نبی نے اندھیرے میں کس کو پکارا؟ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو۔ سارے نبیوں نے کس کو پکارا؟ پتہ چل رہا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ، کوئی کرب پریشانی ہو آپ اس کا ختم کریں، 1.25 لاکھ اس کو خود پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، آپ سے پریشانیاں ہٹتی رہیں گی۔ آیت کریمہ پر میرا اپنا وظیفہ موجود ہے، میں نے پہلے بتائے ہوئے ہیں۔ فاستجبنا لہ، پھر ہم نے ان کی فریاد کو سنا، ونجیناہ من الغم، ان کو ہم نے نجات دے دی۔ وزکریا، ایک اور بوڑھے پیغمبر کی بھی فریاد سن لیں، اللہ کہہ رہا ہے اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جس کا کوئی سہارا نہ ہو نا، عورت مرد، جس کو کوئی سہارا نہ ملتا ہو، جس کا کوئی معاون نہ ہو، کوئی اس کے ساتھ چلتا نہ ہو، کوئی اس کو تقویت نہ دیتا ہو، مدد نہ کرتا ہو، وہ اس آیت کو، یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 89 سورہ انبیاء کی، کثرت سے پڑھے، اللہ ایسے بندے اس کے معاونین پیدا کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ زکریہ پیغمبر نے کہا اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی فریاد کو سنا۔ یہ سارے نبیوں کی، واللتی احصنت فرجہا، پھر مریم علیہ السلام کا ذکر کیا جس نے اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا۔ یہ سارے نبی کس سے مانگتے تھے؟ یہاں یہ صاف کہا سورہ انبیاء میں۔ سورہ حج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس سورہ حج پڑھنے والے کو اللہ حج کی توفیق دیتا ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ مجھے حج کی توفیق مل جائے، اللہ مجھے حج کی توفیق دے، وہ سورہ حج کو جمعہ کے دن پڑھ لیا کرے، کسی بھی وقت، شب جمعہ کے دن، اور دعا کیا کرے اللہ اسے، اور کوشش کرے جمعے کے دن عصر کے بعد پڑھ لے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ جمعہ کے دن کسی وقت بھی پڑھے، دعا کرے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ نے اسے حج کی سعادت دی ہے، نہیں تو عمرے کی سعادت ضرور دیتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے بلایا، اس کی وجہ سے اس کو سورہ حج کہتے ہیں۔ اللہ نے شروع میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا، تو دیکھے گا اس دن، تذہل کل مرضعہ، کہ ہر جو بچہ دودھ پلانے والی ہے نا، وہ
ارضعت، وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل جس کا ہے اس کا حمل گر جائے گا، وتری الناس سکارا، لوگوں کو دیکھے گا نشے میں ہوں گے، وما هم بسکارا، لیکن نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کی پکڑ میں ہوں گے۔ جیسے زلزلہ آتا ہے، کوئی ایسی حادثہ پیش آتا ہے، بھول جاتے ہیں لوگ اپنے خونی رشتوں کو، بھاگتے ہیں جان بچانے کے لیے، اللہ نے اس کا یہاں اظہار کیا، قیامت کا زلزلہ۔ اور آج پاکستان میں جب زلزلہ آیا کشمیر میں کیا حال تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پھر آگے انسان کی تخلیق کو ذکر کیا، کس طرح انسان تخلیق ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، من نطفہ، پھر تمہیں پانی کا بوند جو ہے وہ منتقل کیا، مٹی سے جسم بنایا، جسم سے پانی کے قطرے میں منی میں تمہیں منتقل کیا، ثم من علقہ، پھر وہ پیٹ میں گیا ماں کے تو جمع ہوا خون بن گیا، من مضغہ، پھر اس پہ لوتھڑا چڑھ گیا، مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر اس لوتھڑے کے اوپر جو ہے گوشت آنا شروع ہو گیا، لنبین لکم ونقر فی الارحام، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں نے جسم عطا فرمایا، ما تشاء الی اجل مسمى، ایک مدت تک تمہیں وہاں رکھا، ثم نخرجکم طفلا، پھر بچے کی شکل میں تمہیں باہر نکالا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر میں نے تمہیں جوانی تک پہنچایا، ومنکم من یتوفی، کچھ جوان ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، کچھ جوانی کو پہنچ گئے۔ زیادہ جوان مرتے ہیں یا بوڑھے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہاں جوان، کہتے ہیں نہیں جی بوڑھا ہو کے مریں گے، ایسا لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، اگر بوڑھے ہو کے مرتے تو زیادہ ہمیں بوڑھے نظر آتے، لیکن ہمیں زیادہ بوڑھے نظر نہیں آتے، پتہ چلتا ہے جوان زیادہ فوت ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ جوانی کے بعد بڑھاپے کو جاتے ہیں، انہیں ارذل العمر، دوبارہ بچپن کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے کہ وہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے کہ بڑھاپے کی طرف لے جانا یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تمہیں اس طرح پیدا کرتا ہے اور یہاں تک پہنچا دیتا ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے توحیدی آیات ہیں، اللہ نے ہمیں اس میں بتاتے بتاتے ابراہیم علیہ السلام کا آیت نمبر جو ہے 25 میں ذکر شروع کیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تو پہلا اعلان تھا کہ یہاں شرک اب نہیں ہوگا، اللہ نے شرک سے اس کو بچا لیا۔ اور پھر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ حج نام رکھا اس صورت کا، آپ نے لوگوں کو بلایا کس کے لیے؟ حج کے لیے، اور لوگ جو ہے حج کے لیے آنا شروع ہوئے، بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ نے جب صدا لگائی، اللہ نے کہا بلائیں لوگوں کو حج کے لیے، آپ نے کہا یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ نے ٹیلے پہ چڑھ کے آواز لگائی، اب اس آواز لگانے کا اثر یہ ہوا عالم ارواح تک آپ کی آواز پہنچ گئی، جس آدمی نے جتنی بار لبیک کہا اتنے حج کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ صدا لگانا ہمارا کام ہے، پہنچانا تو اللہ کا کام ہے، تو اس لیے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ پھر قربانی کا جو ہم کرتے ہیں اس کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا آیت نمبر 37 لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ جو ہے تمہارا خون پہنچتا ہے، تم جو بکرا ذبح کرتے ہو، دمبا ذبح کرتے ہو، گائے بیل ذبح کرتے ہو، اللہ کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، خاندان برادری محلے کو دکھانے کے لیے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سنت ابراہیمی پر چلنے کے لیے۔ تو اس لیے جو چیز بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے پھر اس کا فیض بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا فیض بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کی آخری جو رکوع ہے، آخری رکوع، یہ توحید کا، چونکہ یہ پوری سورہ ہی اور پورا سپارہ ہی اللہ کی وحدانیت کا جامع ایک مخزن ہے، کہ آخری رکوع کے اندر اللہ نے آخر میں ہمیں سمجھاتے ہوئے خلاصہ بیان کیا کہ تم مسلمان انسان، دنیا کے کوئی مذہب والے اللہ کے غیر کو حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر سمجھتے ہو، داتا سمجھتے ہو، ذرا اس کا جواب دو
یا ایھا الناس، اے لوگو، پتہ چلا کہ یہ خطاب انسانیت کو ہے، مذہب کو کسی کو نہیں ہے، ساری کائنات کو خطاب کیا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، میں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہوں، فاستمعوا لہ، ذرا غور سے سنو۔ کون کہہ رہا ہے غور سے سنو؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، تو ہمیں غور سے سننا چاہیے نا۔ اب یہ اللہ ہم سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے، جب کہتے ہیں جی ذرا غور سے سنیے، توجہ سے، وزیر اعظم صاحب خطاب کرنے والے ہیں تو سارا متوجہ ہوتے ہیں نا۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو ذرا غور سے میری مثال سنو، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب انسان متوجہ ہو جائے، یہودی، نصارہ، مجوسی، ہندو، سکھ، دہریہ، کمیونسٹ، مسلمان، ہر مذہب، ہر مسلک والا متوجہ۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اب یہ کس کو خطاب کیا؟ سب کو۔ تم جس کو بھی پکارتے ہو، چاہے وہ زندہ ہے، مردہ ہے، شجر ہے، حجر ہے، جن ہے، انس ہے، فرشتہ ہے، نبی ہے، اولین میں سے ہے، آخرین میں سے ہے، کسی بھی زبان کا ہے، کسی بھی کنٹری کا ہے، تم جس کو بھی پکارتے ہو، کس کو چھوڑ کر؟ اللہ کو چھوڑ کر۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ سائنسدان مل کے مکھی بنا سکتے ہیں؟ ساری کائنات کے جو ہے بت مل کر، جن جن کو حاجت روا انسان سمجھتا ہے، وہ مل کر مکھی بنا سکتے ہیں؟ ہندوؤں میں ایسی گمراہی ہے کہ یہ جو ایک بڑا فنکار ہے نا انڈیا کا، اب اس کا نام میں پتہ نہیں، اتنا مجھے نہیں آتا، بڑا مشہور ہے، بڑی عمر کا اب ہو گیا ہے، تو لمبا قد ہے اس کے نام پہ ایک مندر بنایا ہے ایک بندے نے، اور اس کی بڑی سی مجسمہ تصویر نہیں بت بنا کے رکھا ہے، اور انڈیا میں تیسرا بڑا مندر وہ ہے کہ سب سے زیادہ تعداد وہاں آ کے سجدے کرتی ہے۔ وہ زندہ ہے ابھی بھی اداکار، اس کو آ کے پوچھتی ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے یہ تو ایک مثال ہے نا، تم جس کو جا کے سجدے کرتے ہو، پکارتے ہو، صدا لگاتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، تم ساروں کو کہو بھائی مل جاؤ، ایک مکھی بنا کے دکھاؤ۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو جاؤ، مشرک، اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والے، غیر کو سجدہ کرنے والے، غیر کو مشکل کشا حاجت روا کہنے والے، جمع ہو جاؤ، ایک مکھی بنا کے دکھاؤ۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ چھوڑو مکھی بنانا، مکھی جو بیٹھتی ہے نا آپ کے سالن پہ، آپ کے برگر پہ، آپ کے پیزے پہ، آپ کی دیگر میٹھی چیزوں پہ، مٹھائی پہ، یہ مکھی جو ایک ذرہ چھوٹا سا وہاں سے اچک لیتی ہے، تم سارے جمع ہو جاؤ، ذرا اس سے وہ واپس لے کے دکھاؤ۔ لا یستنقذوہ من، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پر فیصلہ یہ ہوا کہ طالب بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے، سجدہ کرنے والا بھی کچھ نہیں ہے، جس کو تم اللہ کو چھوڑ کے سجدہ کرتے ہو وہ بھی کچھ نہیں، تو پھر کیوں پوچھتے ہو، کیوں ان کو مشکل کشا کہتے ہو؟ جب سارے محتاج ہیں اور تمہاری داد رسی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایک جملہ کہہ کے بات سمجھا دی، وہ جملہ سمجھ لیں، ما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کی ذات کو پہچانا ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات کو پہچاننا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچاننا نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، یہ ہیں چیزیں عبادت۔ اللہ کی ذات کو پہچاننا توحید ہے، جو کہتا ہے نہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا، سر نہیں جھکتا کسی کے آگے، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جو نماز بھی پڑھے، غیر اللہ کی ندا صدا بھی لگائے، تو اس لیے اللہ ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔